جواب مل گیا ربی اللہ. دوسرا سوال ما دینو کا تیرا دین کیا؟ دین الاسلام. جواب مل گیا. صحیح دونوں سوالوں میں صحیح جواب. تیسرا جواب سوال آیا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اگر وہ تھا حضور کے غلاموں پر شل برسانے والا، اگر وہ تھا حضور کے غلاموں پر بدعت کا فتویٰ لگانے والا، شرک کا فتویٰ لگانے والا، اگر وہ تھا حضور کے غلاموں کو گولیاں مارنے والا، اگر وہ تھا تاجدار ختم نبوت کا نعرے لگانے والوں کو ہتھکڑیاں لگانے والا، وہ کہے گا لا ادری، میں تو ان کو نہیں جانتا، میں تو ان کو نہیں جانتا. اس نے پہلا سوال کے جواب درست دیا، اللہ کو مانگتا ہے ربی اللہ. دوسرے سوال کے جواب دیا دینی الاسلام. دو میں کامیاب، ایک میں ناکام. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک میں فیل ہوا ہے، کچھ نہ کچھ سہولت ملنی چاہیے. دو میں کامیاب ہوا ہے. نہیں، جس نے حضور کو نہ پہچانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا نکیرین کو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو. اور پہلا سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون؟ لا ادری، نہیں جانتا. دوسرا سوال ما دینو کا، لا ادری، نہیں جانتا. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور پھر وہ حضور کا غلام تھا، حضور کا عاشق تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، حضور کا دیوانہ تھا. تو کہنے لگا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ، مراہیم کے لیے ہوں، سبحان اللہ، میں تو مراہیم ان کے لیے ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مرتا نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے. تیسری اور آخری دلیل وہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جب کسی چیز کا بیج زمین میں ڈالتے ہیں، مکئی، گندم، باجرہ، اس طرح کی اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں. اب وہ جو بیج زمین میں ڈالنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اس کی چھانٹی کی جاتی ہے. اب وہ جب چھانٹی کی جا رہی ہوتی ہے اس میں کچھ دانے ایسے آتے ہیں کہ نہیں یہ دانہ مردہ ہے، اس کو نکال دو، یہ دانہ مرا ہوا ہے، یہ دانہ مرا ہوا، یہ سوکھ گیا، یہ خشک ہو گیا، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. وہ نکال دیا. دوسرا دانہ موٹا آیا، بولا نہیں یہ زندہ ہے، اس کو رکھ دو. اب جو زندہ دانے ہوتے ہیں نا، جو زندہ بیج ہوتا ہے اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے. اور جو خشک ہوتا ہے، جو مرا ہوا ہوتا ہے، جو سڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین میں دفن نہیں کیا جاتا. یہ تیسری دلیل ہے. صرف وہ اپنی جگہ بدلتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے. اب وہ مٹی کے اندر گیا، اس کی وجہ سے جب اس کے اوپر پودا نکلتا ہے اس کے اوپر اللہ اس کے بدلے میں سینکڑوں دانے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، وہ مٹی میں گیا ہے، اس کی وجہ سے سینکڑوں دانے آئے. وہ زندہ تھا تبھی سینکڑوں دانے آئے. اگر وہ مرا ہوا ہوتا، وہ سڑا ہوا ہوتا، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں باہر اس کی کوئی دانے باہر نہ آتے. چوتھی ایک دلیل ابھی اچانک ذہن میں آ گئی ہے، تیاری میری 3 ہی دلیلوں کی تھی. چوتھی دلیل یہ ہے، آپ نرسری جاتے ہیں، وہاں سے ایک پودا لے کے آتے ہیں، وہاں سے پودا لے کے آتے ہیں جس کی جڑیں سوکھ چکی ہیں، اوپر سے پتے ہریالی والے ہیں، جو پتلی چھوٹی سی شاخ ہے وہ بھی ہریالی والی ہے، شاخ پر نیچے لگا ہوا اس میں مٹی ہے، اس کے نیچے جڑیں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، وہ سوکھ گئی ہیں. آپ اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں، لیکن زمین میں دفن کرنے کے باوجود اس سے آگے اگتا کچھ بھی نہیں، وہ جو ہریالی تھی وہ بھی سوکھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے، اوپر سے پتے جھڑ گئے. دوسرا ذرا آپ پودا لائے نرسری سے، اوپر سے پتے سارے جھڑ گئے، مٹی کے اندر ایک ٹہنی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، لیکن نیچے جو اس کی جڑیں ہیں وہ تر و تازہ ہیں.
وہ مٹی کے اندر ہے، تر و تازہ ہے، آپ نے آ کر وہ دفن کر دیا، اس کو دفن کیا، کچھ ہی دنوں میں آپ اس کی پرورش کرتے رہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، وقت پر پانی اور کھاد ڈالتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے، یعنی وہ زندہ تھا تو پھر آگے بڑھا، اور جو مردہ تھا، جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھی، گل چکی تھی، سڑ چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، وہ اوپر سے ہریالا تھا مگر اس کی وہ ہریالی بھی خشک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہی چیز آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک درخت جو ہے وہ تازہ ہے، وہ لگا ہوا ہے، اس کا تعلق زمین سے جڑا ہوا ہے، اس کے پتے بھی ہریالی والے، اس کے تنے کے اندر بھی تازگی ہے، اس کو آپ جتنی چاہیں آگ لگا دیں، آگ اس کو پکڑتی ہی نہیں ہے، آگ اس کو پکڑتی ہی نہیں ہے۔ اور جس کی جڑیں خشک ہو جائیں، جس کی جڑیں سڑ جائیں اور اوپر سے پتوں پر ہریالی بھی نہ ہو، تنہ بھی خشک ہو چکا ہو، بس وہاں تو آگ لگانے کی ہی دیر ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ لمحے بھر کے اندر وہ خاک بن جاتا ہے۔ یہی چیز ہے ایمان کی اور بے ایمان کی، کہ ایمان والا ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اور بے ایمان خشک ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔